عورت کی سب سے بڑی چیز جو بہت زیادہ مہنگی اور بہت زیادہ قیمتی ہے وہ ہے سیرت۔ آج میرے معاشرے میں 90% عورتیں ایسی ہیں، 90% لڑکیاں ایسی ہیں جو خوبصورت تو ہیں لیکن نیک سیرت نہیں ہیں۔ خدا جانے میری قوم کے نوجوانوں کو کیا ہو گیا ہے، جو خوبصورت لڑکی کی طرف تو بھاگتے ہیں، خوبصورت عورت کے پیچھے تو بھاگتے ہیں، مگر نیک سیرت لڑکی کی طرف نہیں آتے، نیک سیرت لڑکی کی طرف نہیں آتے۔ عورت کی سب سے مہنگی چیز جو بہت زیادہ معنی رکھتی ہے وہ ہے نیک سیرت۔ نیک سیرت لڑکی ہی اپنی زندگی کے لیے ہمیشہ کے لیے نیک شخص ہی تلاش کرتی ہے۔ وہ جب بھی نماز پڑھتی ہے، تہجد پڑھتی ہے، دعا کرتی ہے، مالک میری زندگی میں آنے والا شخص نیک شخص۔ ایک نیک سیرت لڑکی تھی، وہ حضرت عمر فاروق کے پیچھے نماز پڑھا کرتی تھی، روزانہ فجر کی نماز پڑھنے مسجد میں جایا کرتی تھی۔ وہ نیک سیرت کے ساتھ ساتھ خوبصورت بھی تھی، اللہ نے اسے بڑے ہی حسن سے نواز رکھا تھا۔ وہ روزانہ حضرت عمر فاروق کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے جایا کرتی تھی۔ ایک دن فجر کے وقت یہ لڑکی نماز پڑھنے جا رہی تھی، راستے میں سے ایک نوجوان آیا، اس نیک اور خوبصورت لڑکی کا راستہ روک لیا۔ اس خوبصورت لڑکی نے کہا، تجھے کیا تکلیف ہے اوئے؟ تو کیوں میرا راستہ روکنے کی کوشش کر رہا ہے؟ اس نے کہا، مجھے کوئی خاص تکلیف نہیں ہے، بس تکلیف یہ ہے کہ تیرا حسن مجھے بھا گیا ہے، میں تیرے حسن پہ فدا ہو بیٹھا ہوں، لہٰذا میں تجھ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا، اچھا تو مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے؟ پھر سن، میری ایک شرط ہے، مجھے حاصل کرنے کے لیے میری ایک شرط ہے، وہ شرط تو پوری کر، میں تیری ہوگی۔ اب دل کے کانوں سے سنیے گا کہ اس نیک سیرت لڑکی کی شرط کیا تھی۔ اس نوجوان نے کہا، اے حسن کی ملکہ شہزادی، جلدی بتا کون سی تیری شرط ہے؟ تیرے جیسی خوبصورت عورت کو پانے کے لیے اگر آسمان سے تارے بھی توڑ کے لانے پڑے تو میں لانے کے لیے تیار ہوں، جلدی بتا کون سی تیری شرط ہے؟ اس نیک سیرت لڑکی نے کہا، اگر تو مجھے پانا چاہتا ہے، اگر تو مجھے حاصل کرنا چاہتا ہے تو پھر سن، 40 دن حضرت سیدنا عمر فاروق کے پیچھے تجھے نماز پڑھنی پڑے گی، تجھے 40 دن حضرت عمر فاروق کے پیچھے نماز پڑھنی پڑے گی۔ اس نیک سیرت لڑکی نے یہ شرط کیوں رکھی تھی؟ اس لیے رکھی تھی کہ جب یہ حضرت عمر فاروق کے پیچھے قیام کرے گا، رکوع کرے گا، سجدوں پہ سجدے کرے گا، اس کے دل کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ جڑ جائے گا، یہ نیک بن جائے گا۔ پھر یہ میرے ساتھ جب شادی کرے گا، میں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کروں گی، مالک جیسا میں چاہتی تھی ویسا نیک انسان تو نے مجھے عطا کر دیا ہے۔ عورت کی سب سے مہنگی چیز جو بہت زیادہ معنی رکھتی ہے وہ ہے نیک سیرت۔ اگر ایک مرد کے برابر میں وفادار بیوی نہیں ہے، اگر ایک مرد کے گھر میں نیک سیرت بیوی نہیں، عقل مند، بہادر اور غیرت مند بیوی نہیں ہے، تو ایسا مرد اپنی زندگی میں جہاں وہ پہنچنا چاہتا ہے، جہاں وہ ترقی کے لیے پرواز کرنا چاہتا ہے، اگر گھر میں غیرت مند بیوی نہیں ہے تو باہر والے لوگوں کو اس کے گرانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ اسے گرانے کے لیے تو اس کی نالائق بیوی ہی کافی ہے، اس کی بے غیرت بیوی ہی کافی ہے، باہر والوں کو مارنے کی ضرورت ہی نہیں، یہ بیوی کے ہاتھوں ہی مارا جائے گا، جلد از جلد تباہ و برباد ہو جائے گا، کیونکہ بے غیرت بیوی انسان کو جلد از جلد تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ کم عقل بیوی سمجھدار شوہر کو بھی تباہ و برباد کر دیتی، کیونکہ کم عقل اور بے غیرت بیوی نکاح کے بعد جب ایک شوہر کے گھر قدم رکھتی ہے تو اسی دن سے وہ شوہر کی جڑوں کو کاٹنا شروع کر دیتی ہے، اسی دن سے شوہر اپنے ہاتھوں پر ناکامی کی لکیر لکھنا شروع کر دیتا ہے۔ اور سنو، اگر آدمی چھوٹا ہے، اس کی سوچ عقل بہت چھوٹی ہے، وہ ایک عام ہے، وہ ایک غلام سا انسان ہے، اسے بھائی بھی ذلیل کرتے ہیں، تمام عزیز و اقارب اسے ذلیل کرنے پہ تلے ہوئے ہیں، سب اسے بے عزت کرتے ہیں، مگر ایک نیک سیرت بیوی ہی ہے جو اسے عزت دیتی ہے،
ایک نیک سیرت بیوی ہے جو اسے عزت دیتی ہے، ساری کائنات اسے بے عزت کیوں کرتی رہے، مگر نیک سیرت بیوی سے عزت لینے والا شوہر خود کو دنیا کا سب سے بڑا عزت دار انسان سمجھتا ہے۔ ساری کائنات اسے بے عزت کیوں نہ کرتی رہے، نیک سیرت بیوی ہی شوہر کو عزت دے سکتی ہے۔ ساری دنیا جینا حرام کر دے مگر بیوی سکھ کا ایک سانس بھی دے دے تو ایک کمزور ترین شوہر بھی خود کو کائنات کا سب سے بڑا خوش قسمت ترین انسان سمجھتا ہے۔ رات کے دوسرے پہر ایک بیوی ہی تو ہوتی ہے جو حوصلہ دیتی ہے۔ جب شوہر کا سینہ پھٹ رہا ہوتا ہے نا تو کہتی ہے، او میرے سرتاج تو گھبرا نہیں، میں تیرے ساتھ ہوں، تو مجھے اس تاج محل سے نکال کر، اس سونے سے بنے تاج محل سے نکال کر جھپکی میں بھی لے جائے گا، میں تیرے ساتھ جاؤں گی، تجھے اکیلا نہیں چھوڑوں گی، میں جان وار دوں گی، تیری عزت پر آنچ نہیں آنے دوں گی۔ حدیث پاک میں اچھی اور نیک سیرت عورت کو دنیا کی بہترین متاع قرار دیا گیا ہے، دنیا کا بہترین خزانہ قرار دیا گیا ہے۔ عورت کی خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ بھی ہے کہ جب اس کا خامد اسے دیکھے تو وہ متبسم چہرے سے اس کا دل خوش کر دے۔ اللہ اکبر، مسکراتے چہرے سے شوہر کا دکھی دل خوش کر دے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، جو عورت اس حال میں وفات پائے، اس حال میں اس کا انتقال ہو کہ اس کا شوہر اس سے راضی اور خوش ہو، فرمایا وہ عورت جنتی عورت ہے، وہ عورت جنت میں داخل ہو۔ اس کا منفی پہلو بھی سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ منفی پہلو یہ ہے کہ جس عورت کا خامن اس سے ناراض ہو، نہ تو اس کی نماز قبول ہوتی ہے، نہ تو اس کا روزہ قبول ہوتا ہے، اس کی کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہوتی جب تک یہ اپنے شوہر کو راضی نہیں کرتی۔ میرے کریم نبی نے فرمایا، صحابہ میں تمہیں ان خوش قسمت ترین عورتوں کے بارے میں نہ بتاؤں جو مرنے کے بعد قبر سے سیدھا جنت میں چلی جائیں گی؟ فرمایا وہ عورتیں جن کے شوہروں کو زمانہ ذلیل کرتا ہے، وہ عورتیں جو قبروں سے سیدھا جنت میں چلی جائیں گی نا، یہ وہ عورتیں ہیں جن کے شوہروں کو زمانہ ذلیل کرتا ہے مگر یہ عزت دیتی ہیں۔ لوگ گرانا چاہتے ہیں، یہ بیویاں بڑھانا چاہتی ہیں۔ فرمایا ایسی عورتیں نکمے شوہروں کو بھی بادشاہ بنا دیتی ہیں، گھر میں برکت لاتی ہیں، گھر کو جنت کا ٹکڑا بنا دیتی ہیں۔ یہ کون سی عورتیں ہیں؟ یہ نیک سیرت عورتیں ہیں۔ خوبصورت عورتوں کی طرف نہ جاؤ، خوبصورت عورتوں کے پیچھے نہ بھاگو، نیک سیرت عورتوں کی طرف آؤ، غریب عورتوں کی طرف آؤ۔ جب ایک نیک سیرت تمہارے گھر میں آئے گی نا، جب وہ قرآن پڑھے گی، جب وہ نماز پڑھے گی، جب وہ تہجد پڑھے گی، تو تمہارے اجڑے ہوئے گھر کو ایک بار پھر سے آباد کر دے گی۔